Listening paper 5, Parcha number 5. Urdu as a second language. Paper 2, Listening. For examination from 2021. Turn over now. مشق نمبر 1 سوال نمبر 1 تا 8 سوال نمبر 1 تا 8 کے لیے آپ 8 مختلف حصے سنیں گے۔ ہر سوال کا جواب دی گئی لائن پر تحریر کریں۔ آپ کا جواب مختصر ہونا چاہیے۔ آپ ہر حصے کو 2 بار سنیں گے۔ سوال نمبر 1 آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ ٹیک آف اور لینڈنگ کے وقت جہاز کے اندر چلنے پھرنے سے گریز کریں۔ دوران سفر جہاز میں پانی کا استعمال احتیاط سے کریں اور جہاز کے فرش پر پانی نہ گرائیں۔ جہاز سے اترتے وقت ہوائی عملے کی ہدایت پر عمل کریں اور جلد بازی سے اجتناب کریں۔ آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ ٹیک آف اور لینڈنگ کے وقت جہاز کے اندر چلنے پھرنے سے گریز کریں۔ دوران سفر جہاز میں پانی کا استعمال احتیاط سے کریں اور جہاز کے فرش پر پانی نہ گرائیں۔ جہاز سے اترتے وقت ہوائی عملے کی ہدایت پر عمل کریں اور جلد بازی سے اجتناب کریں۔ سوال نمبر 2 کیا ہمارا جسم واقعی ایک مشین کی طرح کام کرتا ہے؟ جی ہاں، جیسے کوئی مشین ایندھن کے بغیر نہیں چل سکتی، ویسے ہی ہمارا جسم بھی غذا سے چلتا ہے۔ تو ہمیں صحت مند رہنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے ہمیں اپنی خوراک کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ ماہرین کے مطابق تندرست اور توانا رہنے کے لیے متوازن غذا بہت ضروری ہے، جس سے جسم کو حرارت اور طاقت ملتی ہے۔ کیا ہمارا جسم واقعی ایک مشین کی طرح کام کرتا ہے؟ جی ہاں، جیسے کوئی مشین ایندھن کے بغیر نہیں چل سکتی، ویسے ہی ہمارا جسم بھی غذا سے چلتا ہے۔ تو ہمیں صحت مند رہنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے ہمیں اپنی خوراک کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ ماہرین کے مطابق تندرست اور توانا رہنے کے لیے متوازن غذا بہت ضروری ہے، جس سے جسم کو حرارت اور طاقت ملتی ہے۔ سوال نمبر 3 آج کل لگتا ہے لوگ صرف ظاہری باتوں پر توجہ دیتے ہیں۔ ہاں، اسی وجہ سے انسان اندر سے خوش نہیں ہوتا۔ پھر اصل خوشی کیسے ملتی ہے؟ جب انسان سچے جذبات کو محسوس کرے اور دل سے کسی سے محبت کرے۔ یعنی کہ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ جب انسان کو سچی محبت اور خلوص ملے تو زندگی جینے کا مزہ آتا ہے۔ آج کل لگتا ہے لوگ صرف ظاہری باتوں پر توجہ دیتے ہیں۔ ہاں، اسی وجہ سے انسان اندر سے خوش نہیں ہوتا۔ پھر اصل خوشی کیسے ملتی ہے؟ جب انسان سچے جذبات کو محسوس کرے اور دل سے کسی سے محبت کرے۔ یعنی کہ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ جب انسان کو سچی محبت اور خلوص ملے تو زندگی جینے کا مزہ آتا ہے۔ سوال نمبر 4 محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملتان اور مضافات میں موسم ابر آلود اور گرد آلود ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ منگل کے روز ملتان میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36.2 کم سے کم 20.7 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ صبح 8 بجے ہوا میں نمی کا تناسب 65% اور شام 5 بجے 31% تھا۔ آج بدھ کے روز ملتان میں سورج صبح 5:58 پر طلوع اور شام 6:36 پر غروب ہوگا۔
महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्तान और मुज़ाफ़ात में मौसम अब्र आलूद और गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान है। मंगल के रोज मुल्तान में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36.2 कम से कम 20.7 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सुबह 8 बजे हवा में नमी का तनासुब 65% और शाम 5 बजे 31% था। आज बुध के रोज मुल्तान में सूरज सुबह 5:58 पर तुलू और शाम 6:36 पर गुरूब होगा। सवाल नंबर 5। अगर हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में सादगी इख्तियार करें तो इसका फ़ायदा हमें भी होगा और दूसरे लोग भी हमसे मुतासर होंगे। ख़ास तौर पर अगर हमारे मुल्क के रहनुमा और बाअसर अफराद सादा ज़िंदगी अपनाएं तो अवाम भी इनकी पैरवी करेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि सादा ज़िंदगी इंसान में अच्छी आदतें पैदा करती है और ये किफ़ायत शारी की बुनियाद बनती है। अगर हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में सादगी इख्तियार करें तो इसका फ़ायदा हमें भी होगा और दूसरे लोग भी हमसे मुतासर होंगे। ख़ास तौर पर अगर हमारे मुल्क के रहनुमा और बाअसर अफराद सादा ज़िंदगी अपनाएं तो अवाम भी इनकी पैरवी करेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि सादा ज़िंदगी इंसान में अच्छी आदतें पैदा करती है और ये किफ़ायत शारी की बुनियाद बनती है। सवाल नंबर 6। खरीदारी के मामले में अक्सर ख़वातीन पर तनकीद की जाती है कि वो गैर ज़रूरी चीज़ें खरीदती हैं, लेकिन बाज़ ख़वातीन का कहना है कि वो सोच समझ कर खर्च करती हैं और अपने घर वालों के लिए मुनासिब कीमत की चीज़ें लेती हैं। इसके बरक्स बाज़ मर्द ज़्यादातर अपने लिए ख़रीदारी करते हैं और अगर किसी के लिए तोहफ़ा लेना हो तो वो भी ठीक से नहीं ले पाते। खरीदारी के मामले में अक्सर ख़वातीन पर तनकीद की जाती है कि वो गैर ज़रूरी चीज़ें खरीदती हैं, लेकिन बाज़ ख़वातीन का कहना है कि वो सोच समझ कर खर्च करती हैं और अपने घर वालों के लिए मुनासिब कीमत की चीज़ें लेती हैं। इसके बरक्स बाज़ मर्द ज़्यादातर अपने लिए ख़रीदारी करते हैं और अगर किसी के लिए तोहफ़ा लेना हो तो वो भी ठीक से नहीं ले पाते। सवाल नंबर 7। बिन बुलाए मेहमान को नींबू निचोड़ कहते हैं। ये कहावत इस तरह मशहूर हुई है कि एक शख्स था, जब भी कोई मुसाफिर खाना खाने लगता तो वो एक लीमू लेकर उनके पास चला जाता और उन्हें मशवरा देता कि आप अपने सालन में लीमू डालकर खाइए और फिर इसका जायका देखिए कैसा होता है। लीमू के चक्कर में मुसाफिर को मजबूरन उसे भी खाने में शामिल करना पड़ता। बिन बुलाए मेहमान को नींबू निचोड़ कहते हैं। ये कहावत इस तरह मशहूर हुई है कि एक शख्स था, जब भी कोई मुसाफिर खाना खाने लगता तो वो एक लीमू लेकर उनके पास चला जाता और उन्हें मशवरा देता कि आप अपने सालन में लीमू डालकर खाइए और फिर इसका जायका देखिए कैसा होता है। लीमू के चक्कर में मुसाफिर को मजबूरन उसे भी खाने में शामिल करना पड़ता। सवाल नंबर 8। शहरों में ट्रैफिक के मसाइल रोज बरोज बढ़ते जा रहे हैं। अक्सर लोग जल्दी में ट्रैफिक के कवानीन को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे सड़कों पर बेतरतीबी पैदा हो जाती है। इसके नतीजे में ना सिर्फ गाड़ियों की रफ्तार मुतासिर होती है, बल्कि हादसात भी पेश आते हैं। इसलिए हर शहरी को चाहिए कि वो कवानीन की पाबंदी करे। शहरों में ट्रैफिक के मसाइल रोज बरोज बढ़ते जा रहे हैं। अक्सर लोग जल्दी में ट्रैफिक के कवानीन को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे सड़कों पर बेतरतीबी पैदा हो जाती है। इसके नतीजे में ना सिर्फ गाड़ियों की रफ्तार मुतासिर होती है,
بلکہ حادثات بھی پیش آتے ہیں۔ اس لیے ہر شہری کو چاہیے کہ وہ قوانین کی پابندی کرے۔ مشق نمبر 1 ختم ہوئی۔ اب آپ تھوڑی دیر میں مشق نمبر 2 سنیں گے۔ پرچے میں دیے گئے مشق نمبر 2 کے سوالات پڑھیں۔ مشق نمبر 2 سوال نمبر 9، کتب خانے کی اہمیت پر ایک رپورٹ سنیں اور نیچے دیے گئے جملے 1 یا 2 الفاظ لکھ کر مکمل کریں۔ آپ یہ رپورٹ 2 بار سنیں گے۔ کتب خانہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں مختلف موضوعات پر مبنی کتابیں، رسائل اور دیگر تعلیمی مواد لوگوں کے مطالعے کے لیے دستیاب ہوتے ہیں۔ یہاں ہر عمر کے افراد اپنی ضرورت اور دلچسپی کے مطابق علم حاصل کر سکتے ہیں۔ جو افراد مالی وجوہات کی بنا پر اپنی ضرورت کی تمام کتابیں خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتے، وہ کتب خانے جا کر بغیر خریدے کتاب پڑھ سکتے ہیں۔ اسی سہولت کی وجہ سے کتب خانے معاشرے کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ انسان کے تہذیب یافتہ ہونے کے ساتھ ہی کتب خانوں کا آغاز ہوا، اور انہی کتب خانوں کی بدولت تہذیبیں ترقی کرتی آئی ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ علم کی ترویج میں کتب خانوں نے اہم کردار ادا کیا ہے، اور بہت سے علماء اور محققین نے انہی سے فائدہ اٹھایا ہے۔ کتب خانے معاشرے کے ارتقاء میں بنیادی کردار ادا کرتے آئے ہیں، کیونکہ یہاں سے انسان کو زندگی کے مختلف شعبوں سے متعلق معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ ہر انسان کی اپنی پسند اور اپنا ذوق ہوتا ہے۔ کوئی ادب میں دلچسپی رکھتا ہے تو کوئی تاریخ یا سائنس میں۔ اس طرح ہر شخص کتب خانے کے علمی ذخیرے سے اپنے علم کی پیاس بجھاتا ہے۔ گھروں میں کتابوں کو سنبھالنا اور نئی کتابیں خریدنا ہر کسی کے لیے آسان نہیں، اس لیے کتب خانے فکر و خیال کی راہوں کو منور کرتے ہیں اور کسی نعمت سے کم نہیں۔ بدقسمتی سے جدید دور میں کتب خانوں کی اہمیت میں کمی آ رہی ہے۔ تعلیمی اداروں میں لائبریری کلچر کو زوال آ چکا ہے، اور لوگوں کی علمی استعداد کم ہو کر رہ گئی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ایسے اقدامات کیے جائیں جن سے طلباء میں مطالعے کا شوق پیدا ہو اور وہ مرتے دم تک کتابوں کے دوست رہیں۔
اب آپ یہ رپورٹ دوبارہ سنیں۔ کتب خانہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں مختلف موضوعات پر مبنی کتابیں، رسائل اور دیگر تعلیمی مواد لوگوں کے مطالعے کے لیے دستیاب ہوتے ہیں۔ یہاں ہر عمر کے افراد اپنی ضرورت اور دلچسپی کے مطابق علم حاصل کر سکتے ہیں۔ جو افراد مالی وجوہات کی بنا پر اپنی ضرورت کی تمام کتابیں خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتے، وہ کتب خانے جا کر بغیر خریدے کتاب پڑھ سکتے ہیں۔ اسی سہولت کی وجہ سے کتب خانے معاشرے کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ انسان کے تہذیب یافتہ ہونے کے ساتھ ہی کتب خانوں کا آغاز ہوا، اور انہی کتب خانوں کی بدولت تہذیبیں ترقی کرتی آئی ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ علم کی ترویج میں کتب خانوں نے اہم کردار ادا کیا ہے، اور بہت سے علماء اور محققین نے انہی سے فائدہ اٹھایا ہے۔ کتب خانے معاشرے کے ارتقاء میں بنیادی کردار ادا کرتے آئے ہیں، کیونکہ یہاں سے انسان کو زندگی کے مختلف شعبوں سے متعلق معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ ہر انسان کی اپنی پسند اور اپنا ذوق ہوتا ہے۔ کوئی ادب میں دلچسپی رکھتا ہے تو کوئی تاریخ یا سائنس میں۔ اس طرح ہر شخص کتب خانے کے علمی ذخیرے سے اپنے علم کی پیاس بجھاتا ہے۔ گھروں میں کتابوں کو سنبھالنا اور نئی کتابیں خریدنا ہر کسی کے لیے آسان نہیں، اس لیے کتب خانے فکر و خیال کی راہوں کو منور کرتے ہیں اور کسی نعمت سے کم نہیں۔ بدقسمتی سے جدید دور میں کتب خانوں کی اہمیت میں کمی آ رہی ہے۔ تعلیمی اداروں میں لائبریری کلچر کو زوال آ چکا ہے، اور لوگوں کی علمی استعداد کم ہو کر رہ گئی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ایسے اقدامات کیے جائیں جن سے طلباء میں مطالعے کا شوق پیدا ہو اور وہ مرتے دم تک کتابوں کے دوست رہیں۔ مشق نمبر 2 ختم ہوئی۔ اب آپ تھوڑی دیر میں مشق نمبر 3 سنیں گے۔ پرچے میں دیے گئے مشق نمبر 3 کے سوالات پڑھیں۔ مشق نمبر 3 سوال نمبر 10۔ آپ تعلیمی سیر کے متعلق 6 اشخاص کی گفتگو سن رہے ہیں۔ ہر ایک شخص کو اس کی دی گئی رائے A تا G سے ملائیں۔ ہر شخص کے لیے انگریزی حروف A تا G میں سے ایک حرف دیے گئے خانے میں لکھیں۔ ہر حرف کا استعمال صرف ایک بار کریں۔ ایک حرف اضافی ہے جسے استعمال کرنے کی ضرورت
نہیں ہے۔ پہلی رائے، اسکول کی طرف سے تعلیمی سیر کا اعلان سنتے ہی مجھے بے حد خوشی ہوئی۔ مجھے شروع سے ہی تاریخی عمارتیں دیکھنے کا بہت شوق رہا ہے۔ جب ہماری استانی نے ہمیں شہر کی مشہور اور قدیم عمارتوں کی سیر کروانے کا فیصلہ کیا تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میری پسند کو ہی اہمیت دی گئی ہے اور میری خواہش پوری ہو گئی ہے۔ دوسری رائے، میں کافی عرصے سے جہانگیر کے مقبرے کو دیکھنے کی خواہش رکھتی تھی۔ جیسے ہی ہم وہاں پہنچے، ہم نے پہلے داخلے کے لیے ٹکٹ حاصل کیے، جس سے ہمیں اندر جانے کی اجازت مل گئی۔ اندر داخل ہوتے ہی میں نے اس تاریخی جگہ کو بڑے شوق سے دیکھنا شروع کر دیا اور ہر چیز کو بھی محسوس کیا۔ تیسری رائے، مجھے مغلیہ فن تعمیر سے ہمیشہ سے خاص لگاؤ رہا ہے۔ اس مزار میں قیمتی اور نایاب پتھروں پر بنے دلکش بیل بوٹے اور اللہ کے اسماء مبارک نہایت باریک بینی سے کندہ تھے، جو ماہر کاریگروں کی بے مثال مہارت کی عکاسی کرتے تھے۔ اس کے فرش اس قدر صاف، چمکدار اور ٹھنڈے تھے کہ ان پر ننگے پاؤں چلنے کو دل مچل اٹھا۔ چوتھی رائے، مجھے مقبرے کے چاروں کونوں پر موجود اونچے اور خوبصورت مینار بہت پسند آئے۔ ان کی ساخت اور ترتیب ایسی تھی کہ وہ دیکھنے والوں کو فوراً اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں۔ یہ مینار اس دور کے فن تعمیر کی اعلیٰ مثال پیش کرتے ہیں اور اپنی خوبصورتی میں بے مثال دکھائی دیتے ہیں۔ پانچویں رائے، مجھے تو آصف جہاں کے مقبرے کو دیکھ کر بہت افسوس ہوا۔ وہاں ہر طرف ویرانی اور خاموشی چھائی ہوئی تھی اور عمارت بھی کافی خستہ حال نظر آ رہی تھی۔ میرے خیال میں متعلقہ اداروں کو چاہیے کہ وہ ان تاریخی عمارتوں کی دیکھ بھال کریں اور انہیں دوبارہ بہتر حالت میں لانے کے لیے عملی اقدامات کریں تاکہ ان کی اہمیت برقرار رہے۔ چھٹی رائے، نور جہاں اور آصف جاں کے مزارات پر پہنچ کر دل بہت اداس ہو گیا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ان عمارتوں نے خاموشی اور ویرانی کی چادر اوڑھ رکھی ہو۔ نور جہاں کے عدل و انصاف کی داستانیں ہر خاص و عام کی زبان پر ہیں۔ روایت ہے کہ انہوں نے یہ مقبرہ اپنی زندگی ہی میں تقریباً 3 لاکھ روپے کی لاگت سے خود تعمیر کروایا تھا۔ اب آپ یہ گفتگو دوبارہ سنیں۔ پہلی رائے، اسکول کی طرف سے تعلیمی سیر کا اعلان سنتے ہی مجھے بے حد خوشی ہوئی۔ مجھے شروع سے ہی تاریخی عمارتیں دیکھنے کا بہت شوق رہا ہے۔ جب ہماری استانی نے ہمیں شہر کی مشہور اور قدیم عمارتوں کی سیر کروانے کا فیصلہ کیا تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میری پسند کو ہی اہمیت دی گئی ہے اور میری خواہش پوری ہو گئی ہے۔ دوسری رائے، میں کافی عرصے سے جہانگیر کے مقبرے کو دیکھنے کی خواہش رکھتی تھی۔ جیسے ہی ہم وہاں پہنچے، ہم نے پہلے داخلے کے لیے ٹکٹ حاصل کیے، جس سے ہمیں اندر جانے کی اجازت مل گئی۔ اندر داخل ہوتے ہی میں نے اس تاریخی جگہ کو بڑے شوق سے دیکھنا شروع کر دیا اور ہر چیز کو بھی محسوس کیا۔ تیسری رائے، مجھے مغلیہ فن تعمیر سے ہمیشہ سے خاص لگاؤ رہا ہے۔ اس مزار میں قیمتی اور نایاب پتھروں پر بنے دلکش بیل بوٹے اور اللہ کے اسماء مبارک نہایت باریک بینی سے کندہ تھے، جو ماہر کاریگروں کی بے مثال مہارت کی عکاسی کرتے تھے۔ اس کے فرش اس قدر صاف، چمکدار اور ٹھنڈے تھے کہ ان پر ننگے پاؤں چلنے کو دل مچل اٹھا۔ چوتھی رائے، مجھے مقبرے کے چاروں کونوں پر موجود اونچے اور خوبصورت مینار بہت پسند آئے۔ ان کی ساخت اور ترتیب ایسی تھی کہ وہ دیکھنے والوں کو فوراً اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں۔ یہ مینار
اس دور کے فن تعمیر کی اعلیٰ مثال پیش کرتے ہیں اور اپنی خوبصورتی میں بے مثال دکھائی دیتے ہیں۔ پانچویں رائے۔ مجھے تو آصف جہاں کے مقبرے کو دیکھ کر بہت افسوس ہوا۔ وہاں ہر طرف ویرانی اور خاموشی چھائی ہوئی تھی اور عمارت بھی کافی خستہ حال نظر آ رہی تھی۔ میرے خیال میں متعلقہ اداروں کو چاہیے کہ وہ ان تاریخی عمارتوں کی دیکھ بھال کریں اور انہیں دوبارہ بہتر حالت میں لانے کے لیے عملی اقدامات کریں تاکہ ان کی اہمیت برقرار رہے۔ چھٹی رائے۔ نور جہاں اور آصف جاں کے مزارات پر پہنچ کر دل بہت اداس ہو گیا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ان عمارتوں نے خاموشی اور ویرانی کی چادر اوڑھ رکھی ہو۔ نور جہاں کے عدل و انصاف کی داستانیں ہر خاص و عام کی زبان پر ہیں۔ روایت ہے کہ انہوں نے یہ مقبرہ اپنی زندگی ہی میں تقریباً 3 لاکھ روپے کی لاگت سے خود تعمیر کروایا تھا۔ مشق نمبر 3 ختم ہوئی۔ اب آپ تھوڑی دیر میں مشق نمبر 4 سنیں گے۔ پرچے میں دیے گئے مشق نمبر 4 کے سوالات پڑھیں۔ مشق نمبر 4، سوال نمبر 11 تا 18۔ آپ سدرا اور فائزہ کے درمیان مارننگ شوز پر بات چیت سن رہے ہیں۔ بات چیت سن کر ہر سوال کے لیے اے، بی، سی میں سے صحیح جواب کے سامنے دیے گئے خانے میں ٹک کا نشان لگائیں۔ آپ یہ بات چیت 2 بار سنیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ صبح صبح ٹی وی پر کیا دیکھا جا رہا ہے؟ میں مارننگ شو دیکھ رہی ہوں۔ صبح کے وقت تقریباً تمام چینلز پر دلچسپ پروگرام لگتے ہیں۔ تمہیں ان مارننگ شوز میں کیا دلچسپ لگتا ہے؟ یہ تو انتہائی فضول ہوتے ہیں۔ بھائی مجھے تو یہ دیکھنے میں بہت مزہ آتا ہے۔ مارننگ شوز سے مجھے نت نئے فیشنز کے بارے میں پتہ چلتا رہتا ہے اور نئے ڈیزائنز بھی مل جاتے ہیں۔ ہاں، لیکن یہ تو فضول موضوعات پر پروگرام کرتے رہتے ہیں۔ صبح صبح شادی بیاہ کی رسومات دکھائی جا رہی ہوتی ہیں اور ان میں ٹی وی اداکاراؤں کی شادیاں کروائی جا رہی ہوتی ہیں۔ اپنے پسندیدہ کرداروں کو دیکھنے کا بھی تو موقع ملتا ہے۔ پسندیدہ کرداروں کو کسی اور طریقے سے بھی بلایا جا سکتا ہے، لیکن یہ لوگ دن کے آغاز میں ہی ناچ گانا شروع کر دیتے ہیں، جسے دیکھ کر سخت کوفت ہوتی ہے۔ لیکن یہ بھی تو دیکھو نا کہ مارننگ شوز سے ہمیں بہت سی فائدہ مند باتیں بھی معلوم ہو جاتی ہیں۔ تمہیں ان میں کون سی فائدہ مند چیز نظر آتی ہے؟ میرے خیال میں تو وہ صرف میک اپ کر کے قیمتی لباس کی نمائش کرتے رہتے ہیں۔ اکثر اوقات پروگرام کی موضوعات نہایت دلچسپ ہوتے ہیں جو ہماری معلومات میں بھی اضافہ کرتے ہیں۔ مثلاً کون سے موضوعات دلچسپ ہوتے ہیں؟ مارننگ شوز میں معاشرتی مسائل پر مبنی کہانیاں بھی تو پیش کی جاتی ہیں۔ میرے خیال میں مارننگ شوز میں کوئی چیز حقیقی نہیں ہوتی، سب کردار فرضی ہوتے ہیں اور یہ پروگرام پہلے سے تیار کیے جاتے ہیں۔ یہ صرف عوام کو بے وقوف بنا کر وقت ضائع کرتے ہیں۔ ان پروگراموں میں ہمیں بہت سے مسائل کا حل بھی بتایا جاتا ہے، جیسے مختلف ٹوٹکے جو ہمارے لیے مفید ہوتے ہیں۔ یہ سب ڈرامہ بازی ہوتی ہے اور ہر چینل اپنی ریٹنگ بڑھانے اور عوام کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ایسی چیزیں دکھاتا ہے جن کا کوئی حقیقی فائدہ نہیں ہوتا۔ کیا مطلب ہے؟ کیا مارننگ شوز میں کوئی بھی چیز حقیقی نہیں ہوتی؟ پہلے مارننگ شوز بہتر ہوتے تھے جن میں صبح کے اوقات کے مطابق پروگرام ہوتے تھے، لیکن اب تو انہیں کھیل تماشا بنا دیا گیا ہے۔ کہیں میک اپ کے مقابلے ہو رہے ہوتے ہیں، کہیں ڈانس ویک چل رہا ہوتا ہے، کہیں شادی بیاہ ہو رہا ہوتا ہے اور کہیں ماڈلنگ۔ یہ سب مزے کا خیز ہے۔ ایک طرح سے تم ٹھیک ہی کہہ رہی ہو، واقعی اب یہی سب کچھ ہو رہا ہے۔
اب آپ یہ گفتگو دوبارہ سنیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ صبح صبح ٹی وی پر کیا دیکھا جا رہا ہے؟ میں مارننگ شو دیکھ رہی ہوں۔ صبح کے وقت تقریباً تمام چینلز پر دلچسپ پروگرام لگتے ہیں۔ تمہیں ان مارننگ شوز میں کیا دلچسپ لگتا ہے؟ یہ تو انتہائی فضول ہوتے ہیں۔ بھائی مجھے تو یہ دیکھنے میں بہت مزہ آتا ہے۔ مارننگ شوز سے مجھے نت نئے فیشنز کے بارے میں پتہ چلتا رہتا ہے اور نئے ڈیزائنز بھی مل جاتے ہیں۔ ہاں، لیکن یہ تو فضول موضوعات پر پروگرام کرتے رہتے ہیں۔ صبح صبح شادی بیاہ کی رسومات دکھائی جا رہی ہوتی ہیں اور ان میں ٹی وی اداکاراؤں کی شادیاں کروائی جا رہی ہوتی ہیں۔ اپنے پسندیدہ کرداروں کو دیکھنے کا بھی تو موقع ملتا ہے۔ پسندیدہ کرداروں کو کسی اور طریقے سے بھی بلایا جا سکتا ہے، لیکن یہ لوگ دن کے آغاز میں ہی ناچ گانا شروع کر دیتے ہیں، جسے دیکھ کر سخت کوفت ہوتی ہے۔ لیکن یہ بھی تو دیکھو نا کہ مارننگ شوز سے ہمیں بہت سی فائدہ مند باتیں بھی معلوم ہو جاتی ہیں۔ تمہیں ان میں کون سی فائدہ مند چیز نظر آتی ہے؟ میرے خیال میں تو وہ صرف میک اپ کر کے قیمتی لباس کی نمائش کرتے رہتے ہیں۔ اکثر اوقات پروگرام کی موضوعات نہایت دلچسپ ہوتے ہیں جو ہماری معلومات میں بھی اضافہ کرتے ہیں۔ مثلاً کون سے موضوعات دلچسپ ہوتے ہیں؟ مارننگ شوز میں معاشرتی مسائل پر مبنی کہانیاں بھی تو پیش کی جاتی ہیں۔ میرے خیال میں مارننگ شوز میں کوئی چیز حقیقی نہیں ہوتی، سب کردار فرضی ہوتے ہیں اور یہ پروگرام پہلے سے تیار کیے جاتے ہیں۔ یہ صرف عوام کو بے وقوف بنا کر وقت ضائع کرتے ہیں۔ ان پروگراموں میں ہمیں بہت سے مسائل کا حل بھی بتایا جاتا ہے، جیسے مختلف ٹوٹکے جو ہمارے لیے مفید ہوتے ہیں۔ یہ سب ڈرامہ بازی ہوتی ہے اور ہر چینل اپنی ریٹنگ بڑھانے اور عوام کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ایسی چیزیں دکھاتا ہے جن کا کوئی حقیقی فائدہ نہیں ہوتا۔ کیا مطلب ہے؟ کیا مارننگ شوز میں کوئی بھی چیز حقیقی نہیں ہوتی؟ پہلے مارننگ شوز بہتر ہوتے تھے جن میں صبح کے اوقات کے مطابق پروگرام ہوتے تھے، لیکن اب تو انہیں کھیل تماشا بنا دیا گیا ہے۔ کہیں میک اپ کے مقابلے ہو رہے ہوتے ہیں، کہیں ڈانس ویک چل رہا ہوتا ہے، کہیں شادی بیاہ ہو رہا ہوتا ہے اور کہیں ماڈلنگ۔ یہ سب مزے کا خیز ہے۔ ایک طرح سے تم ٹھیک ہی کہہ رہی ہو، واقعی اب یہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ ریکارڈنگ ختم ہوئی اور اس کے ساتھ یہ امتحان بھی ختم ہوا۔ This is the end of the recording and of the examination.